بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اول کا سبق نمبر 87 اور باب سجود التلاوہ، انشاءاللہ اس کا حصہ دوم آج مکمل ہوگا، اور سجدہ تلاوت کے کچھ متفرق مسائل آج ہم ذکر کریں گے۔ کل سجدۃ وجبت فی الصلاۃ فلم یسجدها فیہا لم تقضى خارج الصلاۃ۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر وہ سجدہ جو نماز کے اندر واجب ہوا لیکن نماز کے اندر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا گیا، تو کیا باہر اس کو نماز سے باہر ادا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نماز کے اندر واجب ہوا تو اس کو وہیں پہ ادا کرنا تھا، اگر نہیں کیا تو باہر پھر صرف وہ اور استغفار ہی ہے، اور سجدے کی قضا نہیں ہے۔ وَكُلُّ سَجْدَةٍ، ہر وہ سجدہ وجبت فی الصلاۃ جو نماز کے اندر واجب ہوا، لم یسجدها فیہا، نماز کے اندر اس کو نہیں کیا، لم تقضى خارج الصلاۃ، تو نماز سے باہر اس کی قضا نہیں کی جائے گی، لأنها صلاتیہ، اس لیے کہ وہ سجدہ صلاتیہ کہلاتا ہے، نماز کے اندر واجب ہوا ہے اور قوی ہے، تو لہٰذا باہر کا جو ادا کریں گے اس کی جگہ پر تو وہ تو ناقص ہوگا، لہٰذا نماز کے اندر والا جو سجدہ ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلَاةِ، اس کے ساتھ نماز کی بھی خصوصیت شامل ہو گئی ہے، فَلَا تَتَعَدَّى بِالنَّاقِصِ، لہٰذا خارج میں جو ناقص سجدہ ہے اس کے ذریعے سے یہ ادا نہیں ہو سکتا، اب صرف استغفار لازم ہے۔ مَنْ تَلَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ۔ یہ جو ہم نے کہا کہ سجدہ جو نماز کے اندر واجب ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، چونکہ نماز کے اندر وہ واجب ہوا ہے، اور باہر تلاوت کرتے ہوئے خارج نماز میں جو سجدہ واجب ہوا وہ اتنا قوی نہیں ہوتا۔ تو اسی کے اوپر ایک مسئلہ، جڑواں دو مسئلے ذکر کر رہے ہیں کہ کسی نے خارج نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کا سجدہ نہیں نکالا، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے اندر بھی اسی آیت کو دہرایا، یہیں پہ ہی کھڑا ہوا اور نماز کے اندر بھی اسی آیت کو دہرایا اور آیت سجدہ وہاں پہ پڑھ لی، اور نماز کے اندر اس آیت سجدہ کو پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر دیا۔ تو پہلے جو خارج نماز میں آیت سجدہ پڑھی تھی اور اس کا سجدہ نہیں نکالا تھا، تو اس سجدے کے لیے بھی یہ نماز والا جو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نکالا ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ جب وہی کہ وہ نماز والا سجدہ ہے، آیت سجدہ پڑھی گئی اور سجدہ نکالا گیا، تو وہ سجدہ قوی ہے، اتنا قوی ہے کہ وہ پہلے والے جو خارج نماز میں اسی آیت کو پڑھ کر سجدہ تلاوت اپنے اوپر لازم کیا گیا تھا اس کو بھی شامل ہو جائے گا اور اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کا سجدہ نہیں ادا کیا، یہاں تک کہ نماز میں کھڑا ہو گیا، فَأَعَادَهَا، اور اسی آیت کو دوبارہ پڑھا، وَسَجَدَ، اور نماز کے اندر سجدہ تلاوت ادا کر دیا، اجزأتہ السجدہ، تو یہ نماز کے اندر کیا جانے والا سجدہ کافی ہو جائے گا دونوں تلاوتوں سے، خارج نماز اور داخل نماز کی تلاوتوں سے۔ لأن الثانیۃ اقوی، دوسرا سجدہ جو نماز کے اندر واجب ہوا ہے وہ قوی ہے، لکونہا صلاتیہ، کہ وہ نماز کا سجدہ ہے، اور نماز کا جو سجدہ ہے وہ قوی ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نماز کی خصوصیت شامل ہوگی۔ فاستتبعت الاولی، یہ اتنا قوی ہوگا کہ پہلے والے سجدے کو اپنے تابع بنا لے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پھر نوادر، اور نوادر کے اندر یہ موجود ہے کہ یسجد اخری بعد الفراغ، کہ جو نماز سے باہر آیت تلاوت کی گئی تھی اس کا سجدہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خارج نماز میں ادا کرے گا، اس لیے کہ لأن للأولی قوة الصدق، اس لیے کہ پہلا سجدہ اگرچہ خارج نماز میں واجب ہوا ہے لیکن چونکہ وہ پہلے ہے، اس کا پہلے ہونا اس نے اس کو قوت دی ہے، سبقت کی قوت اس کے اندر ہے، فاستویا، قوت میں تو دونوں برابر ہو گئے، دوسرا سجدہ وہ نماز کی وجہ سے قوی ہو گیا اور پہلا سجدہ پہلے ہونے کی وجہ سے قوی ہو گیا، لہذا جب دونوں برابر ہیں تو لہذا دوسرا سجدہ پہلے والے کو اپنے تابع نہیں بنائے گا، ابھی اسی وقت بناتا ہے کہ ایک قوی ہوتا ہے تو تب وہ دوسرے کو متضمن ہوتا ہے، لہذا یہاں پر دونوں برابر ہو گئے، جب دونوں برابر ہیں تو لہذا دونوں کی کو ادا کرنا ہوگا، نماز والے کو نماز کے اندر اور خارج نماز کو خارج نماز میں پڑھنا ہوگا۔ لیکن حناف کی طرف سے اس کا یہ جواب ہے، للثانیۃ قوۃ اتصال المقصود، دوسرے سجدے کے لیے ایک اور قوت بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ مقصود کے ساتھ وہ متصل ہے، مقصود کے ساتھ اتصال کی قوت اس کو حاصل ہے کہ جب وہ آیت سجدہ نماز کے اندر تلاوت کی گئی، مقصود کیا ہے کہ سجدہ تلاوت فوراً ادا کیا جائے، فوراً اس کے بعد اس کو سجدہ تلاوت کو ادا کر دیا گیا، مقصود کا اتصال ہے دوسرے سجدے کے ساتھ، جبکہ پہلے کے ساتھ مقصود کا اتصال نہیں ہے، تو فترجحت بہا، لہذا دوسرا سجدہ پھر بھی راجح ہو گیا، قوی ہو گیا، قوی ہو گیا تو وہ پہلے والے کو وہ تابع بنا لے گا۔ اسی کے برعکس یہ ہوا وَإِن تَلَاحَ فَسَجَدَ، خارج نماز میں وہ آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کا سجدہ بھی ادا کر دیا، ثم دخل فی الصلاۃ، پھر نماز شروع کی، فتلاحا، پھر اس آیت کو دوبارہ تلاوت کیا نماز کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ کیا پہلے والا جو کیا ہوا سجدہ خارج نماز میں ہے تو وہ نماز کے اندر جو آیت سجدہ تلاوت کی گئی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جس طرح پچھلے مسئلے کے اندر نماز کے اندر والا سجدہ وہ پہلے خارج نماز والے سجدے کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ جو خارج نماز میں کیا ہوا سجدہ ہے وہ نماز کے اندر والے سجدے کے لیے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے اندر دوبارہ سجد لہا، یعنی اس کے لیے سجدہ ادا کرنا ہوگا اور الگ سے وہ سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوا۔ کی وجہ بتا رہے کہ لأن الثانیۃ ہی المستتبعہ، اس لیے کہ دوسرا جو ہوتا ہے نا وہ تابع بناتا ہے پہلے والے کو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پہلے والا دوسرے والے کو تابع بناتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب حکم پہلے آ گیا، سجدہ تلاوت پہلے ادا کر دیا اور سبب جو ہے وہ بعد میں نماز کے اندر آیا، یہ تو پھر حکم کی سبقت لازم آتی ہے نا، لہٰذا دوسرے والا پہلے والے کو تو تابع بنا سکتا ہے لیکن پہلے والا دوسرے والے کو تابع نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے والا تو وہ قوی نہیں ہے جبکہ دوسرے والا تو وہ قوی ہے، تو لہٰذا جب دوسرے والا قوی ہوتا ہے تو پہلے والا جو ادنیٰ ہے وہ قوی کو کیسے اپنے تابع بنائے گا۔ ایک وجہ تو یہ بتا دی کہ دوسرے والا وہ تابع ہوتا ہے، تابع بناتا ہے اور پہلے والے کو، لأن الثانیۃ ہی المستتبعہ، وہ دوسرے والا تابع بناتا ہے پہلے والے کو۔ ولا وجہ الی الحاقها بالاولی، لہٰذا دوسرے والے سجدے کو پہلے والے سجدے کے ساتھ لاحق کرنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کریں گے تو لأنہ یؤدی الی سبق الحکم علی السبب، یہ بات ہمیں لے جائے گی حکم کی سبقت کی طرف سبب پر، سبب آیت سجدہ کا تلاوت کرنا، حکم سجدہ تلاوت کو ادا کرنا حکم ہوتا ہے، اور آیت سجدہ کو پڑھنا یہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو خارج نماز میں سجدہ تلاوت ادا کر دی گئی تو وہ حکم ہے اور سبب جو ہے وہ نماز کے اندر جو آیت سجدہ تلاوت کی گئی وہ ہے، تو گوئے کہ سبب بعد میں پایا گیا اور حکم خارج نماز میں پہلے سے ہی ادا کر دیا گیا، تو یہ تو الٹا ہو گیا، تو یہ پھر لازم آتا ہے، اس لیے یہاں پر پھر دوسرا سجدہ الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ ومن کرر تلاوت سجدۃ واحدۃ فی مجلس واحد اجزأتہ سجدۃ واحدہ، یہاں سے یہ ایک مسئلہ آپ شروع میں سمجھ لیں تمہید کے طور پر کہ عبادات کے اندر سبب کے اندر تداخل کا قول کیا گیا ہے، لہٰذا آیت سجدہ کے اندر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اور اس تداخل کے اوپر مزید بات تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آیت سجدہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ تلاوت کر دی جائے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سجدہ ادا کرنا کافی ہے اور ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر 10 دفعہ ایک ہی آیت تلاوت کی گئی تو 10 سجدے لازم ہوں، اس میں چونکہ حرج ہے، والحرج مدفوع، دین میں حرج وہ مدفوع ہے، اس لیے اس حرج کے پیش نظر ایک ہی آیت سجدہ یعنی سجدہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے ایک ہی سجدہ تلاوت لازم کرے گی۔ تو جب مجلس ایک ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس یعنی ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہو، اس سے اٹھ کر 4 قدم آگے نہ چلا جائے بلکہ ایک ہی جگہ پر ہو، اور آیت سجدہ صرف ایک ہی تلاوت کرے، یعنی کہ 14 آیت سجدہ ہیں تو وہ 14 کی 14 اگر ایک جگہ پہ پڑے گا تو ایک سجدہ تلاوت لازم ہوگا، ایسا نہیں، پھر تو 14 ہی لازم ہوں گے، بلکہ ایک آیت سجدہ ایک ہی مجلس کے اندر بار بار پڑھے، اس کی وجہ سے صرف ایک ہی سجدہ تلاوت کافی ہو جائے گا۔ فَإِن قَرَأَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اگر اس نے آیت سجدہ تلاوت کی فی مجلسِهِ، ایک ہی مجلس میں، وَسَجَدَهَا، اس کا سجدہ ادا کر دیا،
ثم ذهب پھر اٹھ کر چلا گیا، 4 قدم آگے چلا گیا یا کمرے سے باہر نکل گیا، رجع واپس لوٹا، فقرأها پھر اسی آیت کو دوبارہ پڑھ لیا، سجدها ثانیا دوبارہ کرے گا کیونکہ مجلس تبدیل ہو گئی۔ ان لم یکن سجد للأولی اگر پہلے والے کا سجدہ نہیں کیا تھا، فعلیہ سجدتان پھر اس کے وہ 2 سجدے لازم ہوں گے، پہلے پڑھی تھی اس کا بھی اور پھر چلا گیا واپس آیا پھر پڑھی تو پھر اس کا بھی۔ اصل رابطہ بیان کرتے ہیں کہ ان مبنى السجدۃ علی التداخل، سجدے کی بنیاد تداخل پر ہے، دفعا للحرج حرج کے اوپر، حرج کو دفع کرنے کے لیے، هو تداخل فی السبب دون الحکم، اور یہ جو تداخل ہے یہ تداخل فی السبب ہوگا نہ کہ تداخل فی الحکم ہوگا۔ تداخل کی بحث کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھیں کہ جتنے بھی احکام دینیہ ہیں یا دنیا کے اندر بھی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلا نماز ہے تو نماز کا بھی وقت جب داخل ہوتا ہے تو وقت اس کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں گے، حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا نماز کا، سبب نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر حکم کے لیے جو شرعی حکم ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب بار بار آیت پڑھنے کے باوجود ایک ہی سجدہ واجب ہونے کی یہاں پہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آیت یاد کرنے کے لیے یا بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک آیت کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اگر ہر آیت پر سجدہ کرے تو حرج لازم ہوگا، اس لیے سبب میں تداخل کر دیا کہ سب کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے۔ سبب میں تداخل کیا ہے؟ آیت کا پڑھنا سجدے کا سبب ہے، مثلا 10 مرتبہ آیت پڑھی تو 10 سجدے کا سبب بنی اور سجدہ کرنا حکم ہوا۔ 10 مرتبہ آیت پڑھنے کو 1 مرتبہ پڑھنا قرار دیا جائے، یہ سبب میں تداخل ہو گیا، کیونکہ 10 سبب کو ایک ہی قرار دیا اور اس کی وجہ سے ایک ہی سجدہ لازم کیا جائے، تو ایک حکم ہے۔ تو عبادت کے لائق یہ ہے کہ سبب میں تداخل کیا جائے، کہ سبب ایک ہو تو حکم بھی ایک ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ سبب کئی ہوں اور حکم ایک ہو اور سبب بغیر حکم کے باقی رہ جائے۔ سبب میں اگر تداخل نہیں کریں گے تو سبب بہت سارے ہو جائیں گے اور حکم ایک ہوگا تو بہت سارے سبب، مطلب یہ کہ عبادات کے اندر بہت ساری عبادات کے اسباب پائے گئے لیکن آپ نے کیا نہیں ہے، تو یہ تو عبادات کا ترک لازم آیا نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اسباب میں تداخل کرو تاکہ ایک ہی سبب بن جائے اور اس کی وجہ سے حکم بھی ایک ہو۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت کے لیے تداخل فی السبب صحیح ہے، تداخل فی الحکم صحیح نہیں بیٹھتا۔ حکم میں تداخل کیا ہے؟ سبب کئی ہوں اس میں تداخل نہ کرے اور سب کا حکم ایک ہی ہو، اس کو حکم میں تداخل کہتے ہیں۔ مثلا کئی مرتبہ زنا کیا، اس لیے کئی مرتبہ ہاتھ لگانے کا سبب ہوا، لیکن سب کے بدلے میں 1 مرتبہ ہاتھ لگائے، یہ سبب کئی ہونے کے باوجود حکم میں تداخل ہو گیا کہ حکم ایک ہی ہے، سبب بہت سارے۔ سزا کے مناسب یہی ہے حکم میں تداخل ہو، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اس لیے حد کا سبب کئی ہونے کے باوجود حکم ایک ہی ہوا اور ایک ہی حد لگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے حد کو ساقط کرنے کی کوشش کرو، تو اس میں حد کو ساقط کرنا ہے کہ بہت سارے اسباب کا موجود لیکن حکم کے اندر تداخل کر کے حکم ایک ہی کر دیا۔ ادھر عبادات میں بہت سارے اسباب کو کے اندر تداخل کر کے ایک ہی سبب اس کو بنا دیا اور اس کے لیے حکم ایک کر دیا تاکہ بہت سارے اسباب کی وجہ سے عبادت کا ترک لازم نہ آئے۔ یہ فرمایا کہ فالاصل ان مبنى السجدۃ علی التداخل، سجدے کی بنیاد تداخل پر ہے حرج کو دور کرنے کے لیے، وہ تداخل فی السبب دون الحکم، یہ سبب کے اندر تداخل ہوگا کہ بہت سارے اسباب ایک ہی کر دیا، بہت ساری آیت سجدہ تلاوت، بہت ساری مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کو ایک ہی سبب قرار دیا، دون الحکم، حکم کے اندر تداخل نہیں کیا۔ هذا الیق بالعبادات، تداخل جو سبب کے اندر ہم نے کیا یہ عبادات کے زیادہ لائق ہے کہ عبادات کا ترک لازم نہ آئے، والثانی بالعقوبات، اور تداخل بالحکم جو ہے وہ عقوبات کے زیادہ لائق ہے۔ اور فرق یہ ہوگا کہ تداخل فی السبب اور تداخل فی الحکم کے اندر کہ اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک آدمی نے تلاوت کی پھر اس کا آیت سجدہ ادا کر دیا اور اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اسی آیت سجدہ کو دوبارہ تلاوت کیا تو اس کا سجدہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، چونکہ تداخل سبب کے اندر ہوگا کہ سبب جتنے بھی ہوں گے ایک ہی سجدہ پہلے والی آیتوں کے لیے بھی اور بعد میں جو پڑھی گئی اسی آیت کا ایک ہی ہوگا۔ اور تداخل فی الحکم کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ زنا کیا اس کی وجہ سے ہاتھ لگ گئی،
اور اس کے بعد دوبارہ زنا کیا تو اس کے لیے دوبارہ لگے گی، کیونکہ سبب کے اندر تداخل نہیں ہے، وہاں حکم کے اندر تداخل ہے۔ ہاں اسباب اگر پیچھے 3-4 مرتبہ اس نے زنا کیا ہوتا تو اس کے لیے ایک ہی حد ہوتی، لیکن اگر ایک دفعہ اس نے زنا کیا، حد لگ گئی تو یہ ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ زنا کرے گا تو دوبارہ حد لگے گی، تو یہ فرق ہو جائے گا صرف۔ وامکان التداخل عند اتحاد المجلس، اب تداخل کب ہوگا، تداخل کب ممکن ہوگا، سبب کے اندر ہم تداخل کریں کہ ایک ہی آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھیں تو ایک ہی سجدہ لازم ہو، یہ کب ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ جب مجلس متحد ہوگی، اور دوسرا یہ ہم نے بتا دیا کہ ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کرے اور مجلس ایک ہو۔ جب مجلس ایک ہوگی تو لہٰذا ہم تداخل کر سکیں گے، اگر مجلس مختلف ہوگی، ایک ہی آیت سجدہ کو جگہ جگہ پہ پڑھا، ایک ہی جگہ پہ نہیں پڑھا، تو پھر ہر ایک جگہ کے لیے الگ الگ سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ کونہ جامعا للمتفرقات، اس لیے کہ مجلس جو ہوتی ہے وہ متفرق چیزوں کو جمع کر دیتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایک مجلس ہونا ضروری ہے۔ اذا اختلف، جب مجلس مختلف ہوگی، عاد الحکم الی الاصل، حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، ہر آیت سجدہ کے لیے الگ الگ سجدہ تلاوت، ہر سبب کے لیے الگ حکم۔ لا یختلف بمجرد القیام، اب مجلس مختلف کب ہوتی ہے، مجلس متحد کب ہوتی ہے، مختلف کب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ صرف اس جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آیت پڑھ رہا تھا، اس جگہ سے صرف کھڑا ہونا، اس سے آیت مجلس مختلف نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے مجلس مختلف ہوگی صرف کھڑا ہونے سے، کہ 2-3-4 قدم اس جگہ سے چلنے سے ہوگی۔ خلاف المخیرہ، بخلاف اس عورت کے کہ جس کو شوہر نے اختیار دیا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو اور مجھ سے جدا ہو سکتی ہو، تو اس عورت کے اندر اگر وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اعراض کی دلیل ہے کہ یہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دینا چاہتی، تو اس کا کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں پہ مجلس کے اندر باقی آیت سجدہ پڑھنے والا یا باقی کوئی بھی ہے، اس کا کھڑا ہونا وہ اعراض کی دلیل نہیں ہے یا مجلس کے مختلف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لأنہ دلیل الاعراض، وہاں اس عورت کا کھڑا ہونا یہ اس کے اعراض کرنے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دینا چاہتی، اس کے اختیار ختم ہو جائے گا۔ اول المبطل ہنالک، اور وہاں پر اس مخیرہ عورت کے حق میں تو وہی چیز باطل کرنے والی ہے اس کے اختیار کو کہ صرف اس کا کھڑا ہو جانا، لیکن آیت سجدہ پڑھنے والی کے لیے صرف مجلس سے کھڑا ہونے سے اس کی مجلس مختلف نہیں ہوگی، اس کی وہ اس مجلس کو متحد ہی قرار دیا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر کھڑے ہو کر بھی وہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ فی تسدیۃ الثوب یتکرر الوجوب، کپڑے کو بننے میں وجوب متکرر ہو جائے گا۔ کپڑے کو بنتے ہوئے یعنی ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے کے اندر کہ اس کا تانا ہوتا ہے ایک دھاگا، اور اس کے اندر ایک دھاگا اس کا بانا ہوتا ہے، تو تانا اس کا جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا دھاگا ہوتا ہے، کئی میٹر تک ہوتا ہے، تو اس میٹر تک کے لیے اس دھاگے کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تو پھر آنا پڑتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی آیت سجدہ ایک ہی آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھ رہا ہے تو آنے جانے کے اندر یہ مجلس متحد ہو رہی ہے، کم از کم 3-4 قدم سے زیادہ اگر وہ چلا ہے، 2-3 میٹر سے آگے چلا گیا ہے، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کی مجلس متحد نہیں رہی، اب اس کی مجلس مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا جتنی مرتبہ وہ آیت سجدہ پڑھے گا اتنی مرتبہ الگ الگ سجدہ تلاوت کرے گا۔ فی المنتقل من غصن الی غصن، درخت پر چڑھا ہوا ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف منتقل ہونے والے شخص کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ اس کی مجلس مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا الگ الگ سجدہ تلاوت اس کے اوپر لازم ہوگا، فی الاصل جیسے مبسوط کے اندر ہے۔ وقذا فی الدیاسہ للاحتیاط، احتیاط کی وجہ سے غلے کو گہنے کے اندر بھی مجلس متحد نہیں رہتی، مجلس مختلف ہو جاتی ہے، جیسے کہ پہلے زمانے میں تھریشنگ کا یہ ہوتا تھا سسٹم کہ بیلوں کو گندم کے اوپر یا غلے کے اوپر پھیرا جاتا تھا اور وہ اس کو گھاتے تھے، تو پاؤں کے ذریعے سے وہ بھوسا الگ ہو جاتا تھا، دانا الگ ہو جاتا تھا، تو اس میں بھی 15 میٹر کم از کم گول دائرے کے اندر ان کو چکر لگانا پڑتا تھا، تو چکر لگانے والا جب پیچھے ساتھ ساتھ جائے گا تو مجلس اس کی مختلف ہوگی۔ وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ، یہاں پہ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ سامع تلاوت کی آیت سجدہ کی جو تلاوت ہو رہی ہے تو تلاوت سننے والا اس کی مجلس تبدیل ہو گئی، اور تلاوت کرنے والا ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور تلاوت سننے والے کی مجلس تبدیل ہوگی کہ وہ ایک ہی آیت سجدہ کو سن رہا ہے لیکن کبھی ایک جگہ پہ، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی تیسری جگہ پہ، اس کی مجلس مختلف ہوگی۔ تو کیا سامع کے اوپر مختلف سجدے لازم ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر سامع کی مجلس تبدیل ہوگی، تلاوت کرنے والے کی تبدیل نہیں ہوئی، وجوب سامع کے اوپر مقرر ہو جائے گا، الگ الگ اس کے اوپر وجوب ہوگا، اس لیے کہ لأن سبب فی حق ہی السماع، اس لیے کہ اس کے حق میں جو سجدہ تلاوت لازم ہونے کا سبب ہے وہ سننا ہے،
جب سنتا ہے تو ایک مرتبہ ایک جگہ سنا، دوسری مرتبہ دوسری جگہ سنا، تو گویا کہ الگ الگ اس میں سنانا، الگ الگ مجلس میں سنانا، اس لیے اس کے اوپر سجدہ تلاوت بھی اتنے ہی لازم ہوں گے۔ قضا اذا تبدل مجلس التالی دون السامع، اسی طریقے سے یہی حکم ہوگا کہ مجلس تلاوت کرنے والے کی وہ بدل گئی ہے، سامع کی نہیں بدلی۔ سننے والا ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کرنے والا جگہ جگہ سے اس آیت سجدہ کو تلاوت کر رہا ہے، کبھی ایک جگہ پہ کی اس نے، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی تیسری جگہ پہ اٹھ کر اس نے کی، اور سننے والا ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی سننے والے کے اوپر یعنی وجوب کا تکرار، یعنی تلاوت کرنے والے کے اوپر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن سننے والے کے اوپر بھی الگ الگ سجدے لازم ہوں گے، اگرچہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں اصح قول اور راجح قول یہی ہے کہ انہ لا یتکرر الوجوب علی السامع، اس صورت کے اندر سننے والے کے اوپر سجدے کا وجوب وہ متکرر نہیں ہوگا، اس کے اوپر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ لما قلنا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کہا کہ اس کے حق میں تو صرف سننا ہے، سجدہ لازم ہونے کے لیے اس کے حق میں صرف سننا ہے، سبب سنتے ہوئے تو وہ ایک ہی جگہ پہ سن رہا ہے نا بیٹھ کر، اس کی مجلس سن نہیں بدل رہی، اس لیے اس کے اوپر ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اچھا، اب سجدہ تلاوت کا طریقہ ادا کیسے کرنا ہے؟ تو فرماتے ومن اراد السجود، سجدہ تلاوت کا ارادہ کرے گا خارج نماز میں، یعنی باہر تلاوت اس نے کی ہے یا نماز کے اندر کی ہے، دونوں میں ایک ہی طرح کا طریقہ ہے۔ کبرا، تکبیر کہے گا، لم یرفع یدیہ، ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ہاتھوں کو بھی کانوں تک اٹھانے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں، سجدہ اور سجدہ کر لے گا۔ ثم کبر رفع رأسہ، اس کے بعد وہ سجدے کی طرف چلا گیا، سجدہ کیا، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا، پھر تکبیر کہے گا اور سر کو اٹھائے گا، سلام بھی نہیں پھیرنا اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف اتنا ہی۔ اعتبارا بسجدۃ الصلاۃ، سجدہ صلاۃ کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، جس طریقے سے نماز کے اندر سجدہ کرتے ہوئے کوئی ہاتھوں کو نہیں اٹھانا اور کوئی بھی اس کے لیے مزید نہیں کرنا، نہ ہی اس کے لیے سلام پھیرنا ہے، تو اس طریقے سے کرنا ہے۔ وهو المروی عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت کیا گیا ہے۔ ولا تشہد علیہ ولا سلام، اس کے اندر تشہد بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد تشہد بھی نہیں پڑھنا، ولا سلام، اور اس کے بعد سلام بھی نہیں پھیرنا۔ لأن ذلك للتحلل، اس لیے کہ تشہد اور سلام جو ہوتا ہے نا، وہ نماز سے حلال ہونے کے لیے ہوتا ہے، یعنی نماز سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ یستدعی سبقۃ تحریمہ، وہ تو تقاضا کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے سبقت کا، پہلے تکبیر تحریمہ ہو، اس کے بعد پھر اس سے نکلنے، یعنی اس سے حلال ہونا، تکبیر یعنی تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، تو وہ تو تب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر تو تکبیر تحریمہ اس کے لیے کہی نہیں گی، تو لہٰذا جب نہیں کہے گی تو اسلام بھی نہیں ہوگا۔ یہ منعدمۃ، کہ تکبیر تحریمہ اس کے لیے منعدم ہے۔ یکرہ ان یقرأ السورۃ فی الصلاۃ او غیرھا، فرماتے ہیں کہ یہ بات مکروہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ یقرأ السورۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر ایک سورت کی تلاوت کی جائے یا نماز سے باہر کسی سورت کی تلاوت کی جائے، یدع آیت السجدہ، اس میں آیت سجدہ چھوڑ رہا ہے اور آگے پڑھ رہا ہے، اس طرح کرنا مکروہ ہے کہ بیچ میں آیت سجدہ کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد آگے تلاوت شروع کر دی، اور سجدہ تلاوت سے بچنے کے لیے۔ لأنه يشبه الاستنکاف عنها، یہ تو آیت سجدہ سے اپنے آپ کو بچانا اس کے مشابہ ہے، اور اس کا انکار کرنا اور اس سے پہلو تہی کرنا اور اعراض کرنے کے مشابہ ہے، کہ سجدہ تلاوت کو اپنے اوپر واجب کرنے سے کترا رہا ہے اور اس کو ناپسند کر رہا ہے۔ اباس بان یقرأ آیت السجدۃ، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سجدہ کی آیت کو تلاوت کرے، یدع ما سواھا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو آیتیں ہیں ان کو چھوڑ دے، صرف آیت سجدہ کو تلاوت کرے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لأنہ مبادرۃ الیہا، کیونکہ اس میں تو آیت سجدہ کہ اپنے اوپر سجدہ تلاوت کو لازم کرنے کی طرف جلدی کی جا رہی ہے، مبادرت کی جا رہی ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احب الی ان یقرأ قبلھا آیۃ او آیتین، پسند میرے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ کی آیت سے ایک پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک یا 2 آیتیں پڑھے، تاکہ صرف ایک سجدہ تلاوت کو صرف تلاوت کرنا، اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو فضیلت دے رہا ہے، باقیوں کو فضیلت نہیں دے رہا، تو اس لیے اس وہم کو دور کرنے کے، دفعا لوہم التفضیل، فضیلت کی وہم کو دور کرنے کے لیے۔ واستحسنوا اخفاءھا، اچھا سمجھا ہے فقہا نے کہ آیت سجدہ اگر کوئی آدمی تلاوت کرتے کرتے
کہ میرے سامعین ایسے ہیں کہ وہ سستی کریں گے، ان کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا لیکن پھر یہ سجدہ تلاوت کریں گے نہیں، تو اس طرح کر لے کہ اس کو یعنی اس آیت کو آہستہ پڑھ لے، اپنے اوپر تو واجب ہو جائے گا لیکن دوسروں کے اوپر نہیں ہوگا، تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر اگر واجب ہوگا تو پھر وہ ادا نہیں کریں گے تو ان کے لیے حرج ہوگا۔ تو اچھا سمجھا ہے اس کو آہستہ پڑھنے میں، شفقتاً علی السامعین، سامعین کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اور نرمی کرتے ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ سجدہ تلاوت کے موٹے موٹے جو احکام تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔